اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنا کہ ان سے آرام پاؤ، اور آپس میں محبت اور رحمت رکھی، اور دھیان دینے والیوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جو ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے، میرڈ لائف کو جاننے، کس طرح گزارے اس کو جاننے کے لیے، کس طرح سے خوشحال میرڈ لائف ہو، کس طرح سے خوشحال ازدواجی زندگی ہو، کس طرح سے آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہو، اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کی زندگی میں جھانکنا ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسوہ لینا ہوگا۔ جب ہم جاتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ سب سے ایک بنیادی بات، وہی لوگ اچھے ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ اب بہتر سے جو مراد ہے وہ تمام چیزیں، اخلاق ہے، آپ کی بات چیت ہے، آپ کس طرح سے ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں، کس طرح سے آپ کے معاملات ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کے شوہر پہ حقوق کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وہ پہنے اسے پہنائے، جو وہ کھائے اسے کھلائے، اور اس کے چہرے پہ نہ مارے اور اسے برا نہ کہے۔ اب یہ دو اصول ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اخلاق اچھا رکھو، اب جو پہنے وہ پہنائے، یعنی جو اس کی لیاقت ہو، جو اس کی کیپیسٹی ہو، اپنی کیپیسٹی میں وہ اس کو پہنائے، جس حد تک جتنا اچھا اس کو پہنا سکتا ہے، اس ویسا کھلائے جس حد تک وہ کھلا سکتا ہے، جتنا اچھا وہ کھلا سکتا ہے، جو اس کی کیپیسٹی، جو اس کی کیپیبلٹی ہے، جو اس کے اختیار میں ہے، اس اختیار کو اتنا اچھا کھلائے، اتنا اچھا پہنائے، اور اس سے کوئی بات، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو مار پیٹ نہ کرے۔ جب مار پیٹ نہ کرے، اب اس سے آگے کے اسٹیپ کیا، وہ اسے برا بھی نہ کہے، اس کا دل نہ توڑے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ماتحت ہے، وہ تمہارے ماتحت ہے، اور اس کے علاوہ تم کسی اور شے کے مالک نہیں ہو، وہ تمہارے ماتحت ہے، تمہیں اس کو بہت سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ اسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت اختیار کرو، عورتوں سے بھلائی کا معاملہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے ساتھ بہت خوشحال اور بہت خوشگوار انداز میں رہتے تھے۔ ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پانی پی رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ تم نے کس جگہ سے پانی پیا تھا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے میں پانی پیتی تھی اسی جگہ سے وہ بھی پانی پیتے تھے، اور جس جگہ سے میں ہڈی کو چوستی تھی اسی جگہ سے وہ بھی ہڈی کو چوستے تھے۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان افعال کو کر کے ام المومنین سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے اور ان کو ایک کانفیڈنس دیتے تھے۔ یہ جو رشتہ ہے، اللہ نے اس کو واضح فرما دیا کہ یہ تمہارے درمیان میں نے محبت اور رحمت رکھی ہے، تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے، ہر ساتھ آپ کو اظہار کرتے ہوئے دکھے گے۔ سفر میں رہتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ام المومنین کو لے کے چلا کرتے تھے اور ان سے بہت سی ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے ساتھ جو آج کی کیا حالات ہوئے ان پہ یہ باتیں کرتے تھے، کچھ ادھر کی باتیں، کچھ ادھر کی باتیں، حالات کی باتیں، سب طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور ایسا ہی نہیں کہ صرف باتیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ کچھ ایسے بھی معاملات کرتے تھے جس سے وہ خوش ہو جاتی تھی۔ جیسے ایک بار انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ چلو ہم لوگ دوڑ لگاتے ہیں، اور اس دوڑ لگانے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں بعد تھوڑا ان کا وزن بڑھ گیا، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو ہم لوگ دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں دوڑ لگایا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا۔ یعنی کس قدر خوشگوار ماحول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازدواجی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو اس لیے ایسا نہیں کہ آپ اپنی شریک حیات سے، آپ اپنے
लाइफ पार्टनर से एक डिस्टेंस बना के रहे, बल्कि आप उनको एक कॉन्फिडेंस दें और उनसे डिस्कस करें, उनके मशवरे को कबूल करें। हर मशवरे को कबूल करना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके मशवरे को कबूल करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उम्मुल मोमिनीन मशवरे दिया करते। अयाम जाहिलियत के ये रिवाज था कि औरतों की कोई कदर कीमत नहीं थी, उनसे मशवरे नहीं लिए जाते थे। एक बार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ फरमा रहे थे, तो बीच में उनके शरीक उनके अहलिया ने उन्हें कुछ जवाब दे दिया, उन्हें कुछ मशवरे दे दिए। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात नागवार गुजरी, वो उन पर बरहम हो गए, वो उन पर गुस्सा हो गए, वो उन्हें डांटने लगे। तो उन्होंने जवाब दिया, उनके अहलिया ने जवाब दिया कि आप मुझे डांट रहे हैं, आप जाके अपनी बेटी को देखिए, वो किस तरह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करती है, वो किस तरह से उनसे जो है उनमें उनको जवाब लगाती है। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन अपनी साहबजादी बीबी हफ्सा के पास तशरीफ ले गए और दरियाफ्त किया, ये बताओ क्या तुम ऐसा करती हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग जवाब भी लगाते हैं, हम लोग नाराज भी हो जाते हैं, हम लोग दिन दिन भर अलग भी हो जाते हैं। ये बात ये बताती है कि उम्मुल मोमिनीन किस तरह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी किस तरह थी। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल थी, सरकार ने हर तरह के लिवरेज दे रखा था, पूरी छूट थी, वो नाराज़ भी हो सकती थी, वो उनको किसी मसले में मशवरे भी दिया करती थी, नाराज़ भी हुआ करती थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मनाया भी करती। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों के लिए उसवा छोड़ा है कि तुम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल अंदाज में, खुशगवार अंदाज में गुजारो, और चूंकि वो तुम्हारे मातहत हैं तो तुम उनके लिए भलाई चाहो और उनको बहुत एहतियात से और पूरे केयर के साथ उनको रखो और उनकी तरफ पूरी तवज्जो रखो, उन्हें मारो पीटो नहीं, यहां तक कि उन्हें बुरा ना कहो। इसलिए हमें चाहिए कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा पे चले और उनकी सुन्नतों पे चलते हुए अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल और खुशगवार बनाएं।